الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب رضا الوالد او کما قال علیہ السلام۔ جن رشتوں کے درمیان ہم اور آپ سانسیں لیتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں، یا یوں کہیں کہ جن رشتوں سے عامتاً ہمیں سابقہ پڑتا ہے، ان رشتوں میں ایک انتہائی اہمیت اور عظمت کا حامل رشتہ ہے جسے ماں باپ کا رشتہ کہا جاتا ہے، والدین۔ پھر ان والدین میں بھی ایک عظیم ترین شخصیت ہے جسے باپ کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ والدین کی اہمیت کیا ہوتی ہے، یہ آپ ان سے پوچھیں جن کے سر پر یہ سایہ نہیں ہے۔ تو آپ کو کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی لیکچر کے، کسی بیان کے، کسی اسٹیٹمنٹ کے پڑھنے یا سننے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ آپ خالی ان بے بس، لاچار، مجبور، بے سہارا انسانوں سے ملاقات کر لیں جو اس زمین پر ہزار رنگینیوں، رعنائیوں اور خوشیوں کے ساتھ جیتے تو ہیں، لیکن یہ کہ ان اللہ کے بندوں کے پاس وہ سہارا، وہ چراغ اور وہ روشنی، وہ اجالا نہیں ہے جس کو ماں باپ کہتے ہیں، یا بالخصوص ماں باپ میں سے باپ کہتے ہیں۔ ماں سے محبت، ماں کی قربانیوں کے بارے میں ہر وقت بات کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ اور جب کبھی لیکچر دینے والا یا اسلامک اسکالر بات کرنے والا یا اس عنوان پر، اس ٹاپک پر گفتگو کرنے والا گفتگو کرتا ہے تو وہ عامتاً ماں باپ کی حیثیت کو اس انداز پر اجاگر کرتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ماں غالب رہی اور باپ مغلوب ہو گیا، یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ امی کرتی ہیں، ابا نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو ابتدا سے لے کے آج تک فری کی روٹی توڑتے آئے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ماں ہی ماں ہے، باپ کہیں نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ماں ہی کا کردار ہے، باپ کا نہیں ہے۔ چنانچہ گھروں میں، معاشرے میں، سماج میں ماں کو جتنا ریسپیکٹ فل سمجھا گیا اور ماں کو جتنا اس کے رشتے کو، اس کے کردار کو، اس کی حیثیت کو اپریشیٹ کیا گیا، یہ اہمیت دی گئی، اتنا باپ کو نہیں دیا گیا۔ بلکہ یوں اگر کہہ دیا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی کہ ماں کو جتنا نوازا گیا اس کے مقابلے میں باپ کو اتنا ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر میں ایسا ہو جائے کہ باپ اور ماں، والد اور والدہ، ان دونوں کے درمیان کسی طرح کی ناچاقی ہو، مشکل ہو، حالات میں سختی ہو، تو عامتاً 99% 9 پوائنٹ عامتاً ایسا ہے کہ بچے ماں کے پالے میں چلے جاتے ہیں اور ماں کے ساتھ جھکتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں سوچتے کہ باپ کی قربانیاں بھی رہی ہوں گی، وہ کبھی نہیں سوچتے کہ ماں بھی غلط ہو سکتی ہے، وہ کبھی نہیں سوچتے کہ باپ کو ہمیں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کے افکار کو ذہن پر جگہ دے کر کسی درجے میں بھی قابل توجہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ وہ یکسر، یکبارگی میں یہ فیصلہ کر گزرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امی رو رہی ہے تو یقیناً ابا غلط ہوں گے۔ چنانچہ وہ بڑوں کی مثل مشہور ہے کہ جو آدمی عورت کے آنسوؤں سے بہت جلد متاثر ہو جائے، وہ مرد اپنی مردانگی کی دنیا میں اتنا کامیاب ثابت نہیں ہوتا جتنا اس کو ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ عورت کے پاس آنسو اگر ایک طرح سے موتیوں کی حیثیت رکھتے ہیں تو یہ آنسو عورت کی اپنی ذات میں خطرے کی گھنٹی بھی ہیں اور ہتھیار کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے فنکار و شاہکار و دبدبے کے مالک لوگ
ان آنسوؤں کے سیلاب میں ایسا بہہ گئے کہ پھر دوبارہ ان کا وجود زمین پر دکھائی نہ دے سکا، اس لیے کہ وہ آنسوؤں سے بہت جلد متاثر ہو گئے تھے۔ اس کے بدلے میں، یا یوں کہیے کہ اس کے تقابل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت کے آنسوؤں کو نظر انداز کرنا چاہیے، لیکن عورت کے آنسوؤں سے بہت جلد متاثر ہونا، اور اس درجے متاثر ہونا کہ باپ اور ماں کی کسی درجے میں اگر کبھی لڑائی واقع ہو جائے یا ان کے درمیان کسی طرح کی ناچاکی ہو تو یکسر یک بارگی میں یہ فیصلہ کر دینا کہ امی صحیح ہے اور ابا غلط ہے۔ حالانکہ یہ بات 100% ممکن ہے کہ امی 100% غلط ہو سکتی ہیں اور ابا 100% ناشتہ نہیں کیا، ابا 100% درست ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے آپ کے معاشرے میں آپ غور کریں، والد کے ساتھ اس پیمانے پر جو سلوک ہوتا ہے، جو رویہ ہوتا ہے، باپ کئی بار کھل کر کچھ کہنے، کھل کر کچھ بتانے اور اپنی آرزوؤں اور تمناؤں اور اپنے دل کے جذبات کو رکھنے سے اتنا قاصر، اتنا مجبور اور انتہائی مجبور محض انسان ہوتا ہے کہ وہ 1000 طاقتوں کے باوجود اپنے من کا دکھڑا اپنی اولاد سے نہیں کہہ سکتا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس کے پیچھے بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کے مقام کو تو سمجھا، ماں باپ کی حیثیت کو تو سمجھا، ماں باپ کے درجات کو تو سمجھا، لیکن ماں باپ میں ماں کو آپ نے اس درجے ترجیح دی ہے کہ باپ اس میں نظر انداز ہونے لگا۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو یوں دونوں کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ امی نہ ہو تب بھی مشکل ہے، ابو نہ ہو تب بھی مشکل ہے، لیکن یقین مانیے امی ہو اور ابو نہ ہو اور کسی ایسے موڑ پر بابا گزر جائیں یا بچھڑ جائیں کہ جب آپ کمسنی کے، طفولیت کے ایام میں زندگی گزار رہے ہوں تو 1000 آپ کی ماں کے قابل اور ٹیلنٹڈ ہونے کے، آپ اس باپ کے بغیر اپنی زندگی کی گاڑی کو نہیں چلا سکتے جسے باپ کہا جاتا ہے۔ وہ ماں جو آپ کے سہارے زندگی گزارنے کا فیصلہ تو کر رہی ہے، جب اس سے یہ کہا گیا کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے، جب اس سے یہ کہا گیا کہ باپ کے بھائی کے یہاں اس کو بٹھلا دیا جائے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے ان پھولوں کے سہارے اپنی زندگی گزار لوں گی۔ وہ یقیناً گزار لے گی، لیکن کتنی مشکل گزرے گی، کن حالات میں گزرے گی، کیسے نامساعد حالات ہوں گے، اس کا اندازہ لگا پانا اس عورت کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے جو ان جذبات سے معمور ہوتی ہے جو اولاد کو دیکھ کر پا کر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ ماں گزارتی بھی ہے، گزرتا بھی ہے۔ جیسا گزرتا ہے وہ یتیمی، مفلسی، مجبوری، بے بسی، لاچاری، ہزاروں نام آپ اسے دیجئے اور ان سب کے پیچھے ریزن، سبب واحد ایک ہے، باپ نہیں ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، کھانے کو میسر ہے، اس کے باوجود بچے مفلس ہیں، اس کے باوجود بچے یتیم ہیں، اس کے باوجود بچے بے سہارا ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر ان کا کوئی نہیں۔ چچا کا سایہ بھی ہے لیکن نہ ہونے میں ہے، تائے کا سایہ بھی ہے لیکن نہ ہونے میں ہے، ان کے اپنے خالو بھی ہیں، ان کے اپنے پھوپا بھی ہیں، ان کی قرابت داری میں ددیحال سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی ہیں، ان کی قرابت داری میں نانیحال سے جو لوگ ہیں آتے ہیں وہ بھی ہیں، سب ہیں۔ اس کے باوجود عید کے دن ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، خوشی اور غم کے موقع پر تسلی کے کلمات کہنے والا کوئی نہیں۔ ماں موجود ہے، اس کے باوجود یہ حالت ہے۔ اسباب کچھ نہیں ہے، ریزنز کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کوئی سبب نہیں ہو سکتا کہ ان کے سر پر ان کا باپ اب موجود نہیں ہے۔ یوں تو دونوں کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو باپ ہے، باپ جسے باپ کہتے ہیں، عامتاً بہت نظر انداز کرتی ہے یہ امت باپ کو۔ باپ کی مثال گھر کی چھت کی ہے۔ چھت نہ ہو تو دھوپ سے بچاؤ نہیں ہوتا، چھت نہ ہو تو بارش سے بچاؤ نہیں ہوتا، چھت نہ ہو تو اور بہت سے طوفان، مسائل، مصائب اور حالات سے بچاؤ نہیں ہوتا۔ دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، ان سب سے وہ چھت بچاتی ہے جسے باپ کہا جاتا ہے۔ خود تکلیف سہے گا، اپنی اولاد کو دکھ تکلیف یا پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ خود تو پھٹے پرانے کپڑے میں گزارا کر لے گا، پھٹے جوتے پہن لے گا، لیکن اپنی اولاد کی ہر فرمائش کے لیے وہ تیار رہے گا اور قربانی دے گا۔ اپنی انا کو ہر روز کچلتا ہے،
جہاں جاتا ہے روزگار کے سلسلے میں اسے دھکے دیے جاتے ہیں، اس کی سفید داڑھی کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کی معمری کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کی دینی مقام اور منصب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جن لوگوں کے پاس وہ کام کرتا ہے وہاں وہ ایک مزدور ہے، وہاں وہ ایک تاجر ہے، وہاں وہ ایک کسان ہے، اور مختلف انسان کے کہیے کہ روپ ہو سکتے ہیں جب وہ معاش کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ آپ کا باپ ہے، اپنی انا کو کچلتا ہے، اپنی ایگو کو ٹھیس پہنچاتا ہے، پاؤں تلے رونتا ہے، کچی کڑوی سہتا ہے، ہر کڑوی بات کو سہ کر پی کر دن بھر کی دھوپ، تپش، گرمی، شدت کو برداشت کر کے شام کو گھر پہنچتا ہے۔ ہزار تھکنوں کے باوجود آپ کے لبوں پر، چہرے پر مسکراہٹ کے چند ایک آثار نمایاں دیکھ کر وہ اپنا غم کافور کر بیٹھتا ہے اور اپنے دکھوں کو، الجھنوں کو، مصیبتوں کو بھلا کر آپ کو سینے سے لگا کے گھر میں چند ساعتوں کے لیے وہ رہا ہے، چند ساعتوں کے، چند گھڑیوں کے لیے آیا ہے، لیکن ایسا ہو گیا ہے جیسے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ یہ زندہ لاش بن کے گھر میں آیا تھا۔ وجود تو تھا لیکن مر چکی تھی اس کی انا، وجود تو تھا مٹا کے آیا تھا اپنی ایگو کو، وجود تو تھا ہزاروں ذلتیں سہ کے آیا تھا۔ آپ کا باپ تھا، آپ کے چہرے کو دیکھا، اس پر مسکان دیکھی، بیوی کے چہرے کو دیکھا، جوان بیٹیوں کے چہرے کو دیکھا، وہ ہزار پوچھتی ہیں، بار بار پوچھتی ہیں، آپ کی پیشانی پر آیا پسینہ بتا رہا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کی آنکھوں کی کھوئی ہوئی چمک بتا رہی ہے، بابا آپ پریشان ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بتا رہا ہے، آپ پریشان ہیں۔ یہ استقامت کا پہاڑ، مصیبتیں جھیلنے والا انسان یک لخت جسے باپ کہا جاتا ہے، یک بارگی میں جواب دیتا ہے، میرے بچوں تمہارے رہتے ہوئے مجھے کیا کوئی تکلیف اور غم ہو سکتا ہے۔ یہ باپ ہے جسے میں نے اور آپ نے پورے طور پر نظر انداز کیا ہے۔ معاشرہ ماں کی بڑی تعظیم کرتا ہے، معاشرہ ماں کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہے، معاشرہ ماں کی بڑی قدر و منزلت کرتا ہے، معاشرہ ماں کو بڑا سمجھتا ہے، ماں ہے بھی سمجھنے کے قابل، ماں کی رسپیکٹ کی بھی جانی چاہیے، لیکن یاد رکھے اگر ان دونوں رشتوں میں ایک کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، پسے پشت ڈال دیتے ہیں، خیال نہیں کرتے، بے حیثیت سمجھتے ہیں، تو آپ اپنے مکان کی چھت سے سمجھوتا کر رہے ہیں، آپ اپنے مکان کی چھت کو گرا رہے ہیں۔ جب یہ چھت نہ رہے گی، ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک سایہ رہے گا لیکن دھوپ سے حفاظت نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہر ایک رشتے کی اپنی ایک حیثیت اور اہمیت رکھی ہے، چنانچہ اس حیثیت کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ حیثیت اور اہمیت باقی نہ رہی تو وہ رشتہ باقی نہیں رہے گا، اور وہ رشتہ اگر باقی نہ رہا یقین مانیے آپ باقی نہیں رہے۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ باپ وہ شفیق ہستی ہے جو ہمیں صرف غصے میں دکھائی دیتی ہے۔ حضرت ابو کا تو ماتھا ٹھیک ہوتا ہی نہیں، آپ کو نہیں پتا پاپا کیسے ہیں۔ نہیں، یہ بات تو فیکٹ ہے، ہمیں کیوں پتا ہوگا، ہمارے پاپا تھوڑا ہی ہے، پاپا آپ کے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن ایک جملہ عرض کیے دے رہا ہوں، آپ کے کام آئے گا، انتہائی قیمتی ہے۔ باپ کا پیار، ماں کا پیار دکھتا ہے روز روشن کی طرح، ماں کا پیار دکھتا ہے مثل چاند، مثل سورج، اور جیسے دن نکلا ہوا ہے، صبح روشن ہے، ماں کا پیار یوں چھلکتا ہے۔ باپ کا پیار محسوس کرنا پڑتا ہے، اندازے لگانے پڑتے ہیں، خیال رکھنا پڑتا ہے۔ باپ کا پیار دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ وہ جو چہرہ آپ کو غصے سے لبریز نظر آتا ہے، وہ چہرہ جس پیشانی پر بل پڑے ہوئے ہیں، وہ چہرہ جو ہر پل لگتا ہے کہ ابھی آپ کو زندہ دفن کر دے گا، اللہ کی قسم اس کے پیچھے اتنا نرم انسان چھپا ہے، اس کے پیچھے ایسا روئی کا گالا انسان چھپا ہے، جب آپ اسے کھنگالنے کی کوشش کریں گے اس کے پاس سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں ہے۔ وہ رونا تو چاہتا ہے لیکن اس خیال سے نہیں روتا میں اگر رو دیا تو میرے بچوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔
माँ आपको दिखती है, इससे इनकार नहीं है। बाप आपको नहीं दिखता इसलिए कि उसके सख्त चेहरे को आप देखते हैं, उसकी नर्म और उसकी उस नजाकत भरी जिंदगी को, उस मोहब्बत भरे माहौल को, उस प्यार को आप नहीं देखते जो उसके गुस्से के पीछे नजर आता है। इस वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान आली को सामने रखें जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, रिज़ल रब्बि रिज़ल वालिद। आका फरमाते हैं, यूं अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक कीजिए, लेकिन खुसूसियत के साथ कहा गया आपका बाप आपकी जन्नत का दरवाजा है। सवाल यह है कि आप ये तो समझते हैं कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है, आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की इस जन्नत का एक दरवाजा भी है, वो मुकफ्फल है, वो बंद है, उस बाब को बंद रखा गया है। अगर वो दरवाजा ही न खुला जन्नत में एंट्री कैसे होगी? आप दरवाजा ही न खोल सके दाखिला कैसे मिलेगा? फिर अल्लाह ने वालिद की रजा को अपनी रजा से जोड़कर ऐलान किया है, रिज़ल रब्बि रिज़ल वालिद। बाप की रजा में अल्लाह की रजा छुपी है, बाप की रजा में अल्लाह की रजा छुपी है। इसलिए मेरे भाई अपने वालिदैन की कदर व मंजिलत को समझें, उनकी हैसियत को समझें, उनकी हकीकत और शख्सियत को समझें। और इस पर एक बड़े शायर गुजरे हैं, उनकी एक नज्म है, और आप अगर महसूस कर सकते हो तो महसूस कीजिएगा। इस नज्म में उन्होंने वो सब कुछ कह दिया है जो एक मुकर्रिर इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए तकरीर और खिताबत की दुनिया में आपके सामने कुछ पेश करता। बाप मुझे और आपको समझ नहीं आता, बाप क्या है समझें। शायर कहता है, अजीज तर मुझे रखता था वो रगे जां से। रगे जां समझते हैं आप? इंसान के जिस्म की वो रग जिसके खात्मे के बाद बंदे की बैंड बज जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है, कुछ नहीं बचता। अजीज तर मुझे रखता था वो रगे जां से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था मां से। मैंने कभी देखा ही नहीं तो बात अलग है, मैंने कभी समझा नहीं तो बात अलग है, लेकिन ये सच है कि मेरा बाप मेरी मां से कम नहीं था। अजीज तर मुझे रखता था वो रगे जां से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था मां से। एक तखय्युल पेश करता हूं। आप सबको लगता है अब्बा डांटते बहुत हैं, आप सबको लगता है आप गुस्सा बहुत करते हैं, रौब बहुत रखते हैं। आपको असल में उन जमहूरी फैसलों का नहीं पता जो बंद कमरे में होते हैं अम्मी और अब्बा के दरमियान। असल में ये ऑर्डर पीछे से होता है, जरा आप कड़ी नजर रखो, मैं तो माँ हूं। वो जान बचा के बाईपास से निकल गई और अब्बा का किरदार मशकूक कर गई। आप नहीं समझते ये ऑर्डर कहां से है, आप नहीं समझते ये फैसले किसके हैं, लेकिन बाप आपको दागदार नजर आता है। शायर की शायरी मुलाहजा करें और जरा तवज्जो फरमा लें। अजीज तर मुझे रखता था वो रगे जां से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था मां से। वो मां के कहने पे कुछ रौब मुझ पे रखता था, वो मां के कहने पे कुछ रौब मुझ पे रखता था, यही वजह थी मुझे चूमते झिझकता था। महसूस कीजिए, आपका बाप आपकी पेशानी का बोसा लेना चाहता है। महसूस करें, अपने घर में रहें, चार दीवारी में रहें, उस मकान में रहें जहां आप मां के साथ रहते हैं। बाप की उन आंखों का वो प्यार देखने की कोशिश कीजिए जहां वो मुंतजिर है उन घड़ियों का, कोई ऐसी साथ मेरे हाथ आए जिसमें मेरा बेटा जरा खुमार की मीठी नींद सो रहा हो, मैं उसके करीब चला जाऊं, उसकी पेशानी को बोसा दे दूं। ये हालात उसको मुयस्सर नहीं आते। शायर तर्जमानी करता है, वो मां के कहने पे कुछ रौब मुझ पे रखता था, यही वजह थी मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना था यानी जानता था, वो आशना था मेरे कर्ब, वो आशना मेरे कर्ब से, वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हर दम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता था। ये बाप है जो खुल के रो नहीं पाता, उसके पीछे रीजन वो है जो मैंने अर्ज किया कि अगर वो रो देगा तो उसकी औलाद टूट जाएगी। शायर कहता है, जुड़ी थी उसकी हर एक हां, जुड़ी थी उसकी हर एक हां, फकत मेरी हां से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था मां से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता था, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था। महसूस करेंगे आप इसको महसूस कीजिए इस अंदाज पर कि आपके चचा ने आपको कुछ कह दिया है,
آپ کے تائے نے آپ کو کچھ کہہ دیا، آپ کے قریبی رشتہ دار نے آپ کو کچھ کہہ دیا، اور آپ کا باپ آستین چڑھا کے آگے بڑھا، اپنے بھائی سے بھڑ گیا، اپنے رشتہ دار سے بھڑ گیا، تمہاری مجال کیسے ہوئی تم میری اولاد کو کچھ کہہ دو؟ ذرا غور کرو، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا، وہ لوٹتا تھا کہیں رات کو دیر سے کہ دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا، گلے پھر بھی تھے مجھے ایسے چاک داما سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ عید آتی ہے، سارے بچوں نے اچھے کپڑے بنائے ہیں، بیٹیوں نے بنائے، بیٹوں نے بنائے، آپ کی ماں نے بھی بنائے ہیں۔ جب آپ نے اس باپ سے پوچھا بابا آپ کپڑے کیوں نہیں بناتے، وہ کہتا ہے یار عید ہماری ہے کب؟ عید تو تمہاری ہے نا، بچوں کی عید ہوتی ہے، ہم بڑوں کی عید کب ہوتی ہے؟ کبھی غور کریں وہ یہ کہتا کیوں ہے؟ شاعر کہتا ہے پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا، سالن کم ہے، کھانا کم ہے، انتظام نہیں ہے، وہ یوں کہہ کے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، ذرا کنارے ہو جاتا ہے، میں نے دوستوں کے ساتھ کھا لیا تھا، میں نے صبح ناشتہ بہت زیادہ کیا ہوا ہے، کھاؤ بچوں کہاں بھوک لگتی ہے اب، ایک دور تھا جب ہم کھاتے تھے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے درد ہوتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اصل میں وہ آپ کو درد میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے خود پہ سب سہتا ہے۔ پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا، وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے وہ کیا کیا مسکراتا تھا۔ آپ جانتے ہیں، تصور کی دنیا میں جائیے، جب آپ اپنے باپ سے میٹھی باتیں کرتے ہیں، اپنے خواب و خیال کا تذکرہ اس کے سامنے کرتے ہیں، اپنے فیوچر کے مستقبل کے خواب اس کو بتاتے ہیں، بابا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، بابا مجھے عالم بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، میں آپ کے قدموں میں اتنی خوشیاں لے آؤں گا آپ انداز نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ یہ سب کچھ خواب دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار گردن گرا کے ہاں کرتا ہے، لیکن اس کو عملاً وہ دیکھتا ہے تب جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے ان خوابوں کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اس منظر نامے کو ذہن میں رکھتا ہے۔ وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، وہ جو مسکرا رہا ہے نا، وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے وہ کیا مسکراتا تھا، میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے، میرا باپ، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ اپنے باپ کو سمجھیے، اس کی حیثیت کو سمجھیے، جو عزت، عظمت، حیثیت اور شخصیت کا وقار آپ اپنی ماں کو دے رہے ہیں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اپنے والد کو دیجئے، رسپیکٹ کیجئے۔ آج کی زمین پر، آج کے ماحول میں، میرے آپ کے اس معاشرے میں باپ سسکیاں لے رہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ ماں کا پیار دکھتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ماں ہر اعتبار سے ہماری ہے، اور باپ کا پیار آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی باپ کو گھر سے باہر دیکھیے، کبھی باپ کو اس مارکیٹ و منڈی میں دیکھیے، اس بازار میں دیکھیے جہاں اس کا وجود پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے، پھر آپ کو خیال ہوگا باپ کیا شے ہے۔ اگر آپ باپ رکھتے ہیں اور آپ کے پاس باپ جیسی دولت موجود ہے، ہر پل ہر ساعت قدردان بیٹی کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہیے۔ اللہ رب العزت والجلال میرے آپ کے والدین جن کے موجود ہیں ان کے سائے کو دراز کرے، اور مجھے اور آپ کو والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے جس کا جو ہو، اللہ پاک اس کی قدردانی، بالخصوص باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔